الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت کے ساتھ اپنی ذات کا اپنے بندوں کو تعارف کروایا کہ میں کون ہوں. اور ان آیات سے قدرت کی نشانیوں سے مقصود کہ میرے بندے مجھے پہچان لیں، میری عظمت، میری بڑائی،
میری قدرت کو سمجھیں تو پھر انہیں میرا قرب نصیب ہوگا اور میری طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے قدرت کی نشانیوں میں بھی جس طرح تفصیل بتلائی کہ اللہ نے آیات قدرت کو کچھ آفاقی ہیں جو انسان کے آگے پیچھے، کچھ نشانیاں قرآن نے وہ ذکر کی ہیں جنہیں آیات انفسی کہا جاتا ہے، جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اور آفاقی میں بھی پھر دو قسم کی نشانیاں، ایک نشانیاں ارضی، اب زمین کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں زمین پر پھیلی ہوئی چاروں طرف نظر آتی ہیں، اور کچھ سماوی، سما بلندی کو کہتے ہیں کہ آنکھ اٹھا کر انسان کو ذرا اوپر بھی دیکھے گا تو وہیں بھی میری قدرت کا جلوہ نظر آئے گا۔ جب اتنی نشانیوں کے باوجود سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر تمہاری یہ مت ماری گئی کہ میرا در چھوڑ کر تم غیروں کے در پر ذلت کیوں تھامتے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی اپنی قدرت قاہرہ، قدرت مطلقہ کی کچھ آیات بالکل 20ویں پارے کا آغاز ہے اور عجیب انداز خدا پاک کے سمجھانے کا، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً پورا رکوع اپنی ایک الوہیت کو ذکر فرمایا، دلائل الوہیت، الہ میں ہوں اور الہ کہ جو عبادت کا مستحق ہے، غائبانہ پکارنے کے قابل ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، وہ ذات الہ وہ ہے جس پر مشکل نہیں آتی لیکن دوسروں کی مشکلیں پوری کر سکتا ہے۔ الہ وہ ہے جو کھانے کا محتاج نہیں لیکن سب کو کھلاتا ہے۔ الہ وہ ہے جو پینے کا محتاج نہیں لیکن سب کو اپنی قدرت سے پلاتا ہے۔ الہ وہ ہے جو جنسی تسکین کا محتاج، زوجہ کا، شادی کا، بیوی کا، اولاد کا محتاج نہیں، لیکن وہ الہ جو سب کو ان کی بیویوں کا نظم بھی کیا، اولاد بھی دینے والا۔ یہ ساری صفات اکیلے الہ اللہ کی ہیں، اور اللہ نے پھر ان آیات کے اندر اتنا دل منہ انداز ہے کہ اگر دل کے کان بھر کر گئے اللہ کے پیغام کو سنیں تو کبھی اگر اس کے اندر رتی برابر بھی ضمیر ہوگا، رتی برابر بھی دینی غیرت ہوگی، تو پھر وہ حالات کا شکار ہوگا۔ غیر اللہ کے در جانا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا، یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ اس کے حاشیہ تصور میں بھی اللہ کے غیر سے تعلق نہیں ہے۔ من کل الوجوہ وہ اللہ کے در کا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کا آغاز ہی آپ نے ان قدرت کی نشانیوں سے، آیات قدرت سے ذکر کیا، اور اس میں بھی اللہ نے ان میں آیات آفاقی، یعنی انسان ذرا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھ تو تیری یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی درد دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تیرے پاس وقت نہیں قرآن کے مطالعے کا، اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے حدیث پڑھنے کا، تو تو اپنے جسم کے ارد گرد اوپر نیچے بھی دیکھے گا تو میری قدرت کی نشانیاں نشانیاں نظر آئیں گی۔ لہذا اللہ رب العزت نے آغاز توحید الدلائل عقلیہ، عقلی دلائل سے سمجھایا کہ اگر کسی کا ایمان نہیں ہے قرآن پر
رسول کو نہیں مانتا، اگر وہ بھی اپنی جو اللہ نے ایک نعمت ہر انسان کو عقل دی ہے، عقل کو صحیح استعمال کرے گا تو عقل بھی اسے یہ فتویٰ دے گی کہ جب پوری کائنات کا نظام یہ سب کچھ کرنے والا دیکھنے میں بھی آتا ہے اور کوئی نہیں کر رہا، حتیٰ کہ مکے کے مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سارے کام کرنے والا اکیلا اللہ ہے، تو نتیجہ عقل بھی یہ فتویٰ دے گی کہ جو اتنے بڑے اس نظام کو اکیلے چلا سکتا ہے، بغیر انجینئر کا محتاج نہیں، فوج کا محتاج نہیں، انٹیلیجنس کا، نقشوں کا محتاج نہیں، معاونین کا، وزراء کا، مشیروں کا، اس اللہ نے سب کچھ اکیلے کیا اور کر رہا ہے، تو جب اللہ اتنے بڑے کام کر سکتا ہے تو تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے پرچون اللہ کے لیے کیا مشکل؟ پھر تم کیوں ذلیل ہوگا غیروں کو پکارتے، ذلیل و خوار ہو کر غیروں کے در پر کیوں اپنی عزتوں کو مٹی میں پلیت کرتے؟ امن خلق السماوات والارض، یعنی بھلا بتلاؤ ذرا، اللہ سوال کر رہے ہیں، مجھ سے کر رہے ہیں، آپ سے کر رہے ہیں، امن خلق، سوال کرنے والے اللہ، اور جن سے اللہ سوال کر رہے ہیں وہ اللہ کے بندے۔ امن خلق السماوات والارض، او میرے بندو بھلا بتلاؤ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ یہ مکے کے مشرک بھی کہتے ہیں، جیسے دوسری آیات کے اندر اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی زبان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، قرآن کہتا ہے کہ مکے کے مشرک بھی ٹھوک بجا کر کہتے تھے سب کچھ اکیلے اللہ نے پیدا کیا۔ تو زمین و آسمان کا خالق اللہ، یہ آیات سماوی اور آیات ارضی دونوں آ گئیں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بھلا وہ کون ہے جس نے اتارا تمہارے لیے آپ بادلوں سے پانی، بارش کون برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر پانی برسانے کے بعد ہم اس پانی کے ذریعے سرسبز و شاداب بارونق کھیت اور باغ پیدا فرماتے ہیں۔ پیدا کرنے والا بھی میں اللہ۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا احمقو، جب یہ میں کرتا ہوں، بارشیں میں نے برسائیں، پودے میں اگاتا ہوں، زمین میں نے پیدا کی تمہارے رہنے کے لیے، چھت تمہارے لیے، آسمان میں نے بنایا، اب اگر تمہارے اندر کوئی زور ہے، کوئی دم خم ہے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، عجز ما سوی اللہ کو بیان کیا، میرے علاوہ سب عاجز ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، فرمایا او لوگو تمہارے بس میں نہیں ہے، اگر چلو زمین میں نے پیدا کر دی، بارشیں بھی میں برسا دوں، لیکن تم ایک کام کر لو، بارشیں برسانے کے بعد تم زمین سے درخت اور پودے ہوگا۔ ما کان لکم، نہیں ہے تمہارے اندر یہ بس، تمہاری طاقت نہیں کہ تم زمین کے درختوں کو اگاؤ۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں جسے عنوان دیا جاتا ہے حصر الالوہیت فی ذات اللہ تعالی، کہ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو اللہ آگے فرماتے ہیں کہ پھر مانو نا کہ پھر الہ بھی میں ہی ہوں، اسے حصر کہتے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ میں الہ ہوں، یہ حصر نہیں ہے،
حصر کہتے ہیں کسی چیز کو دوسرے میں بند کر دینا، کہ دوسرے کی داخل ہونے کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی کے اندر فرمایا، اسلوب یہ اختیار کیا حصر والا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اب بتلاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اور بھی الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی بلکہ یہ شتر بے مہارے ہیں، یہ مشرکین ایسے لوگ ہیں یعدلون کہ سب کو یہ حق نظر آتا ہے، انہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، دل و دماغ سے سوچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یعدلون یہ حق سے زبردستی منہ موڑ کر چل رہے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار کی دنیا بھی، یہ بھی انسان کے لیے عقلی بہت مضبوط دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اس لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں اسی آیت میں امام ابو حاتم امن خلق السماوات کہ یہاں موضوع یہ اللہ یوں سوال کر رہے ہیں، او مشرکو آلہتکم خیر ام من خلق السماوات والارض، کیا تمہارے الہ جن کو تم نے الہ بنا لیا، اس میں کچھ بتوں کو، کچھ میری برگزیدہ ہستیوں کو تم نے الہ بنا لیا، اب بتلاؤ تمہارے الہ بہتر ہیں امن خلق السماوات والارض، یا وہ اکیلا الہ بہتر ہے جس نے اکیلے اپنی قدرت اور زور سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ جواب واضح ہے کہ اللہ اکیلے ہی بہتر ہے، کہ جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے وہ الہ بھی خود اللہ کے محتاج ہے۔ امن جعل الارض قرارا، یہاں سے دوسری ثانی نمونہ ہے قدرت باری تعالیٰ، اور یہ بھی آیات ارضی ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بھلا بتلاؤ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنا دیا، ورنہ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا اس میں قرار نہیں تھا، یہ ڈول رہی، جس طرح گیند پانی میں ڈال دو تو وہ گھومتا رہتا ہے، پانی کے اندر ڈولتا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم نے جب زمین کو پیدا کیا اور اس زمین پہ کے بسنے والے انسانوں کو لانا تھا تو میں نے پھر زمین پر میخیں لگائیں۔ میخیں کیا؟ خدائی میخیں، اللہ فرماتے ہیں، اور وہ میری میخیں یہ پہاڑ ہیں، پہاڑ زمین پر گاڑ ہیں۔ اندازہ کر لو صرف میرے آپ کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ نے کتنا طویل اور کتنا عظیم نظام چلایا کہ انسان کو پیدا کروں گا وہ آ کر یہاں رہے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہار، اور اس نے زمین کے درمیان تمہارے لیے نہریں اور دریا جاری کر دیے، وجعل لها رواسي، اور اللہ نے زمین کے لیے پہاڑ جو میخوں کا کام دیتے ہیں وہ میں نے زمین کے اندر گاڑ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس اللہ نے دو دریاؤں کے درمیان پردہ قائم کر دیا۔ دنیا میں بنگلہ دیش حضرت ثانی رحم اللہ فرماتے ہیں وہاں بھی دو دریا چلتے ہیں اور دونوں آ کر مل جاتے ہیں، ایک کا پانی نہایت کڑوا نمکین، دوسرے کا نہایت میٹھا۔ حضرت ثانی بیان القرآن تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دریا دیکھا، میلوں دور چل رہے ہیں، صاف صاف
لیکن مجال گئی ہے کہ نمکین پانی میٹھے میں داخل ہو اور میٹھا پانی نمکین کی طرف آ جائے. یہ کون ہے؟ اللہ. اور ہندوستان کے اندر ہی ایک حضرت ثانوی رحم اللہ فرماتے ہیں وہاں جانا ہوا تو اللہ کی اس قدرت آیت کا منظر وہاں بھی دیکھا. جگہ کا نام بھول گیا جو انہوں نے ذکر کی. وہاں ایک دریا سمندر میں گر رہا ہے اور سمندر کے قریب کچھ حد تک وہ دریا، جب سمندر کی تو بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں پہاڑوں جیسی، خاص کر جب ہوا چلے تو اس سمندر کی لہریں جو ہیں تو اس دریا کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. لیکن اللہ کی عجیب شان ہے، جب سمندر کا پانی کئی دور تک اس کے اوپر چھا جاتا ہے، لہر آتی ہے، اوپر کا پانی زہر کی طرح سمندر کا، اور نیچے سے پانی نکالو جو دریا نیچے چل رہا ہے تو نہایت شیریں اور میٹھا. اور ایسی دنیا میں اور بھی کئی ایسے دریا کہ جہاں ایک ذائقے کا الگ دوسرے ذائقے کا آپس میں مل جاتے ہیں اور میلوں دور چلتے ہیں، لیکن مجال گئی اللہ تعالیٰ نے نہ دیکھنے میں کوئی دیوار ہے نہ کوئی پردہ ہے، لیکن خدائی پردہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہے وجعل بین البحرین حاجزا، اللہ نے دو چلنے والے دریام کے درمیان ایک آڑ اور ایک حائل پیدا فرما دیتے، جس کی کچھ جگہ آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں اٹک کا پل کراس کرو، ادھر ہمارے چل سے گزرتا ہے دریا اباسین سرویلا ڈیم سے آ رہا ہے، اس کا اتنا صاف پانی اور چلتے ہوئے سے نظر آتا ہے جس طرح کسی نے نیل اس کے اندر لگا دیا، نیل گون. اور جب آپ پل پر کھڑے ہوتا، لوگ کھڑے بھی تماشے دیکھ رہے ہوتے، ادھر کابل سے آ رہا ہوتا، یعنی مشرق کی طرف ہمارے علاقے کا اباسین دریا ہے، مغرب کی طرف سے کابل سے آ رہا ہے، اسے دریائے لنڈا کہتے ہیں. اس کا پانی بالکل سرخ، جس طرح آپ کے اس علاقے میں یہ نالا جب بارش برستی ہے تو پانی سرخ ہوتا، اور جب دونوں آپس میں پل کے نیچے آ کر ٹکراتے ہیں تو حد نظر وہ دور تک جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہ ساتھ ساتھ مل کر چل رہے ہیں، لیکن ایک طرف کا پانی نیلا ہوگا دوسری طرف کا پانی سرخ چلتا ہوا نظر آئے. اللہ نے اپنی قدرت کو ذکر فرمایا وجعل بین البحرین حاجزا. بھلا وہ کون ہے جو دو دریا باں مل کر چلتے ہوئے بھی، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ حکم ہے خبردار اپنی حد میں رہنا، تو ادھر نہ جانا، اور اس نے فرمایا تو ادھر نہ آنا، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے والا اکیلے اللہ. اس لیے اللہ نے پھر اس نشانی کے بعد حصر الالوہیت باری تعالیٰ کو ذکر فرمایا کہ پھر مانو نا کہ الہ میں اکیلے اللہ. الہ مع اللہ. بھلا بدلاؤ جب یہ سارے قدرت کے کام کرنے والا میں تو پھر میرے ساتھ کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، کوئی بھی حاجت روا ہے، کوئی اور بھی ہے جو علام الغیوب ہو، بیڑے پار کرنے والا ہو. نہیں، پھر اللہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے نہیں مان رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جہالت بیان فرما رہے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون. یہ اندھے دیکھ کر بھی نہ ماننے والے، میری طرف رجوع کے بجائے غیروں کے در کی خاک چھاننے والے، اکثریت وہ لا یعلمون کہ یہ پرلے درجے کے جاہل ہیں، لا یعلمون جن کے پاس علم نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. او لوگوں بڑا بتلاؤ کون ہے وہ ذات کہ جب میرا بندہ چاروں طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے حالات کا شکار ہے، چاہے کوئی مصیبت آ گئی،
اور کوئی بھی امید کی کرن نہیں رہی، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ ان کو وہی کر سکتا ہے۔ اسباب بھی ناکام ہو جاتے ہیں، حالات بھی ناموافق ہو جاتے ہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نظر نہیں آتا، اور یہ مشرکین بھی کرتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ سوال کیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے اکرمہ؟ ابو جہل کا بیٹا، باپ بین الاقوامی بدماش، اور بیٹا بھی اکرمہ ساری زندگی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کے اندر پوری عداوت کے ساتھ لڑتا رہا، اور اسلام کا عجیب واقعہ ہوا جو قرآن نے فرمایا کہ جب آخری جو امید تھی کہ مکے میں تو آئیں چلو، کہ مسلمان چھا گا چاروں طرف اور مکہ بھی فتح ہو گیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا تھا، اور مکے والوں کو وادی میں داخل ہو کر فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم سے انتقام لینا تو دور کی بات، وہی ہے لوگوں میرے خون کے پیاسوں جنہوں نے مجھے ستایا، مجھے پتھر مارے، رستوں میں کوڑا کرکٹ ڈالا، میرے پیاروں کو تڑپا تڑپا کر شہید کرنے والوں، آج انتقام تو دور کی بات ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں محمد الرسول اللہ تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا، تانا بھی نہیں دوں گا، جاؤ معاف، تلواریں نیچے رکھو۔ لیکن کچھ ضدی تھے جن کی انانیت کا بت تھا کہ ہم کیوں جھکیں، ساری زندگی لڑتے رہے، اور کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ بھاگ گئے، مکہ ہی چھوڑ گیا۔ اسی میں اکرمہ بھی تھے، ابو جہل کا بیٹا، یہ بھی بھاگے، جلدی گھبراہٹ کے اندر سارے سمندر جدہ پہنچ گیا، آگے کشتی تیار کھڑی تھی، یمن کا ارادہ کیا، اور کشتی پر بیٹھے، بھری ہوئی کشتی چل پڑی، آگے کی طرف جھکڑ شروع ہو گیا، ہوائیں ناموافق ہو گئی، اور کشتی بمر میں پھنس گئی۔ بمر ہی کہتے ہو نا اپنی زبان میں، اردو میں تو بمر کہتے، جدھر پانی گھومتا ہے، جی ٹپو بھی آپ نے، وہاں بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ذات ہے؟ چلو جب تک امید ہے تو اللہ پر پوری نظر نہیں جاتی، میری آپ کی بھی یہ طبیعت ہے انسان کی، کوئی بیماری ہے تو وہ سرجن فلاں، فلاں اسپیشلسٹ، فلاں نسخہ، فلاں فلاں، جب سب جگہوں سے دھکے لگتے ہیں اور کوئی ذرہ بھی امید کی کرن نہیں نکلتی، پہلے بھی کہتے تھے اللہ شفا تو دے، لیکن گھاٹے سے اوپر اوپر جب امیدوں کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ بھی اللہ کے حضور ماتھا ٹیک کر کرتے ہیں اللہ ہم کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ سب نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے بھی، حکیموں نے بھی، دنیا کے ساری دوائیں ناکام ہو گئی، اللہ پوری کر سکتا ہے۔ اکرموں کے ساتھ بھی یہی کشتی پھنسی تو ملا کی تو زندگی گزر گئی، کشتی چلانے والا ملا، اس نے کہا دوستو صاحب بات بتاؤں، میری زندگی گزر گئی ہے، اس بمبر سے کشتی کبھی نہیں نکلا، ہلاکت ہے یقینا، اور بھی ایسے موقع آئے ہیں، اب ایک صورت ہے بچنے کی، اب بیوی مریم کو نہ پکارو، دادا ابراہیم کو نہ پکارو، اب لات بابا، منات بابا، حبل بابا، یہ سارے کام نہیں آئیں گے، تو پھر کیا کریں؟ سب نے گھبرا کر کہا صرف اب آسمان والے کو پکارو، ایک ہی چاند کے بعد صرف اللہ کو پکارو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اکرمہ پریشان کہ یہ کیوں؟ یہی تو جھگڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا مشرکین عرب کا، اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، کہ گھر کا طواف کرتے تھے، اس کے نام پر نظر نیاز بھی دیتے تھے، کہتے تھے اکیلا نہیں، وہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتے، وہ کام وہ کرتا ہے، بڑی ذات ہے، وہ بڑے کام اس کو سجتے ہیں،
یہ پرچون کام اولاد دینا مشکلیں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں، یہ بیڑے پار کرنے والا یہ تو یہ ہمارے بزرگ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ڈیوٹیاں لگائی ہیں تم کرو، اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ قرآن کہتا ہے معاذ اللہ مشرکین عرب کا بھی عقیدہ تھا کہ عباد خود کچھ نہیں کر سکتے، اور بت تو میں نے پہلے بھی بتلایا وہ نام کے بت تھے، ورنہ وہ بزرگوں کی مورتیاں تھیں، اصل پیچھے بزرگوں کو پکارتے تھے، تو وہ بھی یہ کہتے تھے اللہ کو مان کر الا ليقربونا الى الله زلفى اچیاں اللہ نے مقرب ہوں، اللہ نے پیارے انہاں نے نہ نہ دیساں انہاں اگے ماتھا ٹیکساں انہاں پکارساں انہاں دی روحاں کوئی تھی گئے تے اساں نے درجے اللہ نے نیڑے کر دے، یعنی سفارشی مننے ہو۔ بتاؤ آج کے مشرک مسلمان کہلانے والے اور مکے کے مشرکین میں کوئی فرق سیم ٹو سیم ہوئی، بلکہ لا سبیل ترقی و حقیقت بھی ہے۔ امام الموحدین حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تفسیر جواہر القرآن لکھی ہے 3 جلدوں، اور وہ آیت فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ قرآن نے جو ذکر کیا، یہی مشرک جو شرک سے باز نہیں آتے، اکیلے اللہ کو نہیں پکارتے، اکیلے اس کو حاجت روا نہیں سمجھتے، اکیلا اس کو مشکل کشا تصور نہیں کرتے، میرے نبی جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں یہی اکرمہ کا منظر فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کشتیاں آتے ہیں، جب یہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں اور کشتی پھنس نہیں بمر میں پھنس جاتی ہے اور چاروں طرف موت منہ کھولے ہوئے نظر آتی ہے، موت کے دانت نظر آتے، اب گھبراہٹ آتی ہے، اب قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کون؟ مکے کے مشرک، اب وہ پکارتے ہیں اکیلے خالص اللہ۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ او مشرک اج مشرک کو چنگے آئے ایٹانے جیسا لے بیڑی ڈبن لگے تے پھر اے جو آکو نہ لے گیاریاں لے بابے دے ڈوبی ہوئی تر جا، یہ ان سے بڑے مشرک کہ وہ قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مکے کا ابو جہل عتبہ شیبہ یہ بڑے بڑے سرغنہ ان کا بھی یہ عمل تھا، جہاں دیرے نظر آتے تھے کہتے تھے ان بزرگ ہستیاں چھوڑو پنڈی پیچھے سٹو ایک نام پکارو، ڈوبے بیڑے تو کون تارنے آلا ہے کہ مشرکہ، لیکن آج نہ مشرکہ نہ جتنی کھوتی کھبے اتنا بزرگاں پکار۔ حضرت شیخ نے دیکھا معلوم ہوا آج کے مشرک سینئر ہیں اور نبی کے دور کے مشرک یہ جونیئر تھے، تو اکرمہ کے ساتھ بھی یہ ہوا، اس نے کہا بابا ہوش کے ساتھ بات کر، کیا گستاخی کرتا تھا لات بابا کی، منات حبل عزا؟ کہتا ہے پترا تو من نہ من میرے ہی وال جتے تھی گن کشتیاں چلا پیو زیادہ نہ کر، مرنا ہی تو ٹھیک ہے انہاں پکار، میری زندگی گزر گئی ہے، اس ہلاکت سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو صرف اللہ نکالے گا، اب لات کام نہیں منات حبل کام نہیں آئے گا۔ بس اندر کا انسان جاگ اٹھا اکرمہ، اس نے کہا او اکرمہ تیرا باپ بھی دشمنی کرتے کرتے محمد کے ساتھ مر گیا، تو نے بھی ساری زندگی عداوت میں لگا دی اور جھگڑا کی ہے، اللہ نے جھگڑا تو نہیں کی نہیں، آپ نے کیوں اللہ نے اپنا سے اللہ نہیں مننے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، جھگڑا تو یہی ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ اکیلے کرنے والا اللہ، ہم کہتے ہیں نہیں اکیلے نہیں بزرگوں نہیں تو ہی نہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی حاضر ناظر ہیں، علام الغیوب ہیں، ان کی بھی نظر نیاز، ان کے آستانوں پر حاضری، چوکٹ پر جھکنا، سجدہ ریز ہونا، جس کو قرآن نے تفصیل سے ان کے عقائد ذکر کیا۔ کہنے لگا اکرمہ اگر یہی جھگڑا محمد کے ساتھ ایک مشکل اتنی مشکل موت کے منہ میں جب اکیلا اللہ ہی کام آ سکتا ہے تو پھر وہ کس درد کی دوائیوں دفع کر ہونا، پھر خوشی سے بھی وہی کرنا ہے، اسی وقت توبہ کر لی دل میں اور منت مانی اللہ خیریت سے، اب تو نے اگر اس موت کے منہ سے نکال لیا،
اب میں آگے نہیں پیچھے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جاؤں گا. تو قرآن نے یہی ذکر کیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ. او عقل کے بندو عقل سے سوچو بھلا وہ کون ہے جو بے قراروں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے. اذا دعا جس وقت بھی وہ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور میرے بندے جس مصیبت اور جس پریشانی میں مجھے پکارتے ہیں دل کی گہرائیوں سے وہ کون ہے جو ان کے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیتا ہے, ان کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. وہ کون ہے جو موت کے منہ میں ڈال کر جب وہ اسے لاچار ہو کر پکارتے ہیں تو میں اپنی قدرت سے انہیں موت کے منہ سے نکال لیتا ہوں. اکرم بخش اللہ نے نظر پوری کر لی, دعا قبول. اللہ نے اپنی قدرت غیب سے اس کشتی کو تو ٹاپو سے نکال دیا, کنور سے نکال دیا تو واپس آ گئے اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. قیامت تک آنے والے سارے تو میں نہیں بلکہ آل اللہ سارسا اتقیا سارے جمع ہو جائیں. خدا کی قسم ایک ابو جال کا بیٹا اکرمہ نبی کی غلامی کے صدقے اللہ نے وہ مقام دیا. قیامت تک آنے والے قرآن والے شعوب اور حدیث اس کے پاؤں کی لگی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس مرد مجاہد نے پھر یہ عزم کیا کہ ساری زندگی نبی کی عداوت میں نے اپنی زندگی کھپائی, اب چین سے نہیں بیٹھوں گا. اب میں اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد پر گزارا. اور ایک موقع غالباً غزوہ یرموک کے اندر لڑتے لڑتے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ لیلہ شہادت سے جا ملے. تو قرآن کریم نے یہ منظر ذکر کیا کہ کون ہے وہ جو بے قراروں کی آلات کے مارے ہوئے اور چاروں طرف سے ٹھکرائے ہوئے پھر میرے در میں آتے ہیں, پھر مجھے پکارتے ہیں اللہ اب تو تو ہی کرے گا. پھر میں ہی ان کی جب مجھے پکارتے ہیں پکار سنتا بھی ہوں, دعا قبول بھی کرتا ہوں. وَيَكْشِفُ السُّوءَ ان کی بدحالی, ان کی ٹینشن, ان کی بیماری, ان کی پریشانی دور بھی کرتا ہوں. غالباً 1987 کا وقت اپنی گھر کی بات بتا, کراچی میں پڑھتا تھا. بھائی نے فون کیا کہ آپ جلدی آ جائیں. کہ کیوں؟ خیر تو ہے کہ والدہ کی حالت خراب, اللہ نے غریق رحمت فرمایا فوت ہو. والدہ مرحومہ بڑی اللہ والی, ساری زندگی جب سے ہم نے آنکھ کھولی ایسی عورتیں کہاں ہیں آج. والد صاحب بیمار رہتے تھے, والدہ نے گھر میں قدم رکھا, پھر ہم نے بھی ہوش سنبھالا. ساری زندگی چھتر پردے میں گھر میں چکیاں پیس کر لوگوں کی مزدوری کرتی. ہم نے دیکھا والدہ کے ہاتھ مردوں کی طرح یہ گٹیاں بنی پوریاں. اور اسی ہے کہ حضرت شیخ العزیز مولانا نصیر الدین و مشتری رحم اللہ ان کی تربیت کا اثر تھا والدہ کا. میری والدہ مرحومہ حضرت شیخ العزیز کے گھر والی کا دودھ پیا, رضائی بیٹی تھی. اور بابا جی تو دنیا کے مشہور مؤذن تھے. تو والدہ کا اللہ نے عجیب بالکل اسی آیت کا پس منظر, تہجد گزار, سیری کو اڑ کر تہجد پڑھ کر چکی پر بیٹھ جاتے. دکاندار بھیج دیتے بوریوں کی بوریاں مرچیں نمک پیستی دیتے. تو وہ اچانک بیٹھے بیٹھے نہ کچھ بیماری نہ کچھ, بڑھاپا تھا, پھر 70 کے قریب تھی 1988 میں. تو نظر چلی ایک دم چلی چٹکی بار میں. دیکھتے دیکھتے اندھیرا, آگے پیچھے لوکل حضروں میں لے آئے,
ڈاکٹر نے کہا میری سمجھ سے باہر ہے، آنکھ بالکل صاف نظر کیسے نہیں آتی. میں آ گیا، میں نے پنڈی سینٹرل اسپتال ڈاکٹر آنکھوں والا اس نے دیکھ کر کچھ لکھ دیا. پھر میں نے کہا جی انہیں نظر نہیں آتا، تو وہ بھی حیران، نظر نہیں آتا. پھر اس نے آلات میں پورا کر کے داخل ہفتہ اور ان ڈاکٹروں نے سر مار، لیکن طبی عاجز آپ، بیماری ہی نہیں. اللہ یوں بھی کبھی کرتے ہیں، بغیر اسباب و بغیر سبب کے، بغیر کسی ڈیفیکٹ اور نقصان کے بھی اللہ صحت کھینچ سکتے ہیں. انہوں نے بھی ہفتے بعد پھر بے بس ہو گئے، کہنے لگے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور 100% نظر ختم. میں تسلیاں دیتا رہتا. پھر اور طرف سے پھرتے ہوئے، یہ ٹیکسلی کی تو سب نے سنا ہے، مشہور امریکہ کی اسپتال آنکھوں والی کرسچن اسپتال، بڑا ناز ہے انہیں. اور ان بےمانوں کا ایک پادری بھی جب جتنے آنکھوں کے مریض جمع ہوتے ہیں پرچیاں لے کر حال میں، تو وہ خدائی دعوت بھی کرتے ہیں، کفر کی دعوت بھی دیتے ہیں. آپ نے کہیں گئے ہوں، وہ پادری ان کا آتا ہے کہ خدا بند مسیح حضور نے یوں کیا، اور پھر اسی میں فرعونی دعویٰ کہ ہمارا چیلنج ہے دنیا کو، آنکھ کے معاملے کے اندر ہماری تحقیق عرف آخر ہو. خیر نمبر آیا، وہ گورا ڈاکٹر تھا امریکی، ایک کو دیکھتا ہوا، وہ بیٹری آنکھوں میں لگاتا ہوا، پرچی لکھ دی. بار میں نکلا، پوچھا کہ یہ دوائی لکھ دی ہے. میں نے کہا دوائی کے لیے نہیں آئے، یہ والدہ کا یہ معاملہ ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں آ گیا؟ میں نے کہا یہ جی نظر نہیں آتا. اسے بھی جھٹکا لگ گیا، وہ سمجھا ویسے ٹیپا شیپا ڈرافٹ لکھ دیے کہ نظر نہیں آتا. ہاں، تو پریشان ہو گیا. پھر ایک مشین میں، دوسری مشین، تیسری مشین. تو وہ بھی اس فرعون نے وہی چیلنج خدائی دعویٰ کرتے ہوئے کہا آخر میں، افسوس یہ نظر کبھی نہیں آتی، کہ اس نظر کا پیچھے جو منبع ہے، مخرج، چشمہ ہے، وہ خشک ہو چکا. والدہ کو میں نے نہیں سننے دیا، اسے تو سبھی نہیں. ڈاکٹر کہہ رہا بالکل نظر ٹھیک، بس انشاءاللہ اللہ جلدی دے دیں گے. تو مجھے یاد ہے والدہ بھی ویسے بھی آتی تھی سیری کو اٹھنے والی، تو بے قرار راتوں کو اٹھ کر روتی. اور مجھے تو پتہ تھا کہ اب کوئی ذرہ سوئی برابر بھی اسباب کے درجے میں امید کی کرن نہیں رہی کہ نظر آئے. لیکن یہی آیت مجھے اب بھی یاد ہے، میں سجدے میں بھی پڑھتا، امن یجیب المضطر اذا دعا. تو میرے خیال میں مہینہ گزرا، تو اللہ کی شان بغیر دوائی دارو کے. دوپہر کا وقت برآمدے میں ہمارا کلاب لگا ہوتا تھا گھر میں پرانے. والدہ نے ایک دم دیکھا تو عجیب خوشی کے عالم میں شور کرنے شروع. مجھے نظر آ رہا، وہ دیکھا تو گھڑی کا ٹائم بھی دور سے نظر پڑتا ہے. پھر مرنے دم تک نظر ٹھیک رہی. اس آیت کا اللہ کی قسم، اللہ کو ہم پکارتے ہیں لیکن ساتھ اسباب بھی ساتھ رکھتے ہیں. جب اسباب بالکل ختم ہو جائیں اور 100% یقین کامل کے ساتھ خدا پاک کو پکارا جائے، تو میرا رب قرآن میں وعدہ کر رہا، امن یجیب المضطر اذا دعا. بلا بتلاؤ مشرکو، وہ کون سی ذات ہے جب بے قراروں کی قرار، بے قرار غم کے مارے ہوئے جب میرے در پر آ کر مجھے پکارتے ہیں، تو ان کی دعائیں کون سنتا ہے؟ کون پکارتا ہے؟ پکاروں کو سن کر قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر ان کی بری حالت کو اللہ اچھی حالت سے بدل دیتا ہے. نتیجہ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتلاؤ یہ سب کرنے والا میں اکیلے اللہ. جب میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو اب اپنی عقل سے جواب دو، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی مشکل کشا ہے؟ کوئی اور بھی حاجت روا ہے؟ کوئی اور بھی پکاریں سننے والا ہے؟ کوئی اور بھی علام الغیوب ہے؟ اور بھی تمہارے کوئی بیڑے تارنے والا اور بیڑوں کو ہلاکت سے نکال کر عافیت سے کنارے پہنچانے والا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، انداز بھی دیکھیں اللہ کا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. قلیلا ما تذکرون. اللہ تنبیہ کرتے ہیں مشرکین کو، میرے نبی یہ مشرک بہت کم نصیحت قبول کرتے ہیں، نصیحت انہیں دل سے نہیں لگتی.
اللہ کی نصیحت بھی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت و عظمت نصیب فرمائے، اللہ اپنا ایسا تعلق نصیب فرما دے کہ سارے اغیار دلوں سے اللہ نکال دے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی سہارا نہ بناؤ، کسی یار دوست کو بھی امیدیں کسی سے نہ رکھو، ساری امیدیں سمیٹ کر ایک ذات سے باندھ کر رکھو جو سب کو حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، اور جو کسی لمحے بھی کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ بے سہارا کیا، وہ اللہ کسی ایک لمحہ کیا، لمحے کا کروڑواں حصہ بھی مجھے اور آپ سے اللہ غافل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔